پاکستان کو گزارا جائے گا اور مزید تباہی کی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو بحران ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، یہ بحران ہمارے حکمران طبقے کی نااہلیوں اور کرپشن کے نتیجے میں، اور یہ کرپشن کا دائرہ اس قدر وسیع ہے اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کے نتیجے میں ہم نے پاکستان کے عوام کے ان کور ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کیا، اس پر اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں جو تاریخی دھرنا تھا، اس نے بہرحال پاکستان کی قوم کو ایک امید دی ہے، اور حکومت نے ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا ہے۔ آج اس معاہدے کے 28 دن ہو گئے ہیں اور اب 17 دن باقی ہیں۔ اس پورے عرصے میں صرف ایک ریلیف کا کام کیا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ محض 2 مہینے کے لیے یہ اقدام کریں، وقتی ریلیف لوگوں کو فراہم کریں، ٹیرف میں کمی کی جائے، بجلی کی لاگت کے مطابق بجلی کا بل ہونا چاہیے۔ اور جو خود وزیر اعظم کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس میں طے ہوا کہ 1 مہینے میں آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی، تو خبریں تو ہم سن رہے ہیں کہ 13 آئی پی پیز کے بارے میں یہ ہو گیا اور 15 آئی پی پیز اور 27 آئی پی پیز، لیکن واضح قوم کے سامنے چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ 17 دن اب باقی ہیں اس معاہدے پہ، اور ہم ایک ایک دن جو ہے وہ گن رہے ہیں اور پبلک سے رابطہ کر رہے ہیں اور اپنی بحث کو وسعت دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ اور ہماری جو ممبرشپ ڈرائیو ہے، جو خاص طور پر نوجوانوں میں پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اس میں ہمیں بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے، اور نوجوان بڑی تعداد میں جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے ممبر بن رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک زبردست اسٹرینتھ حاصل کر رہی ہے، ایک طاقت حاصل کر رہی ہے، اور اس طاقت کا استعمال انشاءاللہ ہم خود عوام کے حق میں کریں گے۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھائیں گے اس ملک میں، اور ہم عوام کے حق کے لیے ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر بڑا اقدام کریں گے اگر حکمرانوں نے اپنے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ ہم ایک دن کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوئے ہیں اپنے اس پورے کام سے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ممبرشپ کیمپین، آج میں انشاءاللہ لاہور میں اس کے کیمپ میں جاؤں گا، کل گجرانوالہ مجھے جانا ہے، پھر میں کراچی میں ہوں گا، پھر اس کے بعد پنڈی، گوجر خان، اسلام آباد، پشاور، پورے پاکستان میں الحمدللہ میں خود بھی پہنچوں گا، ہماری پوری ٹیم بھی پہنچے گی، اور ہر سطح پر ہمارے ذمہ داران اور ہماری یوتھ کی جو ونگ ہے وہ لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے۔ خواتین بہت بڑے پیمانے پر اس کے ڈرائیو میں شامل ہو گئی ہیں، اور میری پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں اور کنٹریبیوشن کریں اس ملک میں مثبت چیزوں کو فروغ دینے کے لیے، اور عوام کے حق اور اختیار کی جو جد و جہد ہے اس میں شرکت کے لیے۔ آج اسلام آباد کے حوالے سے یہ خبریں چھپی ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر وہاں پر بلدیاتی انتخاب کو انہوں نے ملتوی کیا، مؤخر بلکہ کینسل ہی کر دیا ہے۔ یہ قابل شرم بات ہے، قابل مذمت بات ہے۔ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی، اس کے بھی ایک نرسری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر سیاسی جماعتیں سارے اختیارات اپنے پاس رکھتی ہیں، اور نہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرواتے ہیں، نہ طلبہ یونین کے انتخابات کرواتے ہیں۔ باشعور ترین طبقہ ہے طلبہ، اور 40 سال ہو گئے پاکستان میں، ان 40 سال میں طلبہ یونین کے الیکشنز پر پابندی ہے۔ گویا آپ نے نسل بندی کی ہوئی ہے جمہوریت کی، تاکہ جاگیردار، تاکہ سرمایہ دار، تاکہ لٹیرے الیکٹیبل یہ ہمارے سروں کے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں۔ اور جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے قوم، تو جب آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے، کسی کو مہینوں سے، کسی کو برسوں سے، اور خود غیر آئینی کام کریں گے، غیر قانونی کام کریں گے، غیر انسانی کام کریں گے، تو پھر آپ دوسرے سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئینی اقدامات کرے گا؟ لہذا جو جتنا ذمہ دار ہے، جو جتنا با اختیار ہے اور جتنا طاقتور ہے، اس کو آئین کی اتنی ہی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر پوری قوم کو آئین پر عمل درآمد کے لیے ابھارنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پورا خیبر پختونخوا ہے، اور اس میں خاص طور پر قبائلی بیلٹ ہے،
اس کے مسئلے کا حل بھی یہی ہے